السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تو دوستوں، آج میں دو بڑے تھپڑوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دو معزز لوگوں نے دو دوسرے لوگوں کو تھپڑ مارا ہے، جو کہ جن کی آج کل بہت زیادہ گونج سنائی دی جا رہی ہے، اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ تھپڑ کیوں مارا۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں کہ میکرون، فرانس کے وزیر اعظم جو تھے، ان کو تھپڑ لگا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی وزیر اعظم تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف پچھلے دنوں بیان دیا تھا، وہی وزیر اعظم تھے جنہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہی میکرون تھا۔ تو اور دوسری بات ہم کرنے جا رہے ہیں فردوس اشکوان صاحب کے، جو مندوخیل صاحب کے، انہوں نے شو کے دوران مندوخیل صاحب پہ حملہ کیا ہے اور وہ مندوخیل صاحب کو تھپڑ مارا۔ چلیے چلتے ہیں سر اپنے پوائنٹ کی طرف۔ سب سے ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ میکرون کو تھپڑ کیوں لگا۔ میکرون نے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہی دنوں میں میکرون کافی خبروں میں رہا ہے۔ میکرون نے مسلمانوں کے خلاف بیان دیے تھے، اور اس کے علاوہ اس نے جو خاکے شائع کرنے والا بندہ فرانس کا تھا، اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے بہت سے قانون تنگ کیے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنا الیکشن کمپین کر رہے تھے، تو اسی دوران انہوں نے اپنے آپ کو کرسچیانو رونالڈو سمجھا یا لائنل میسی سمجھا، اور فینس کے ساتھ ایسے ہاتھ وہ ملاتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھی ملا لیتا ہوں۔ تو پھر جب یہ ہاتھ ملانے گئے تو ایک ہمارا بھائی وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے ان سے ہاتھ ملایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے کھینچ کے ایک تھپڑ دیا، تو اس کا تھپڑ کی آواز دور تک سنائی دی گئی۔ ان کے سیکورٹی والوں نے اس کو پکڑ تو دیا تھا اسی وقت، تو لیکن بعد میں چھوٹ گیا ہوگا۔ کیا ایک تھپڑ کی سزا کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، 1 دن کی سزا ہوگی، 2 دن ہوگی بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس بندے کو۔ ویسے تو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوگا اس بندے کو۔ اب دوسری بات کرتے ہیں ہم دوسرے۔ فردوس اشکوان صاحب نے پیپل پارٹی کے ایک رہنما مندوخیل صاحب کو ایک تھپڑ مارا۔ وہ جو تھپڑ مارا ہے پیپل پارٹی کے رہنما کو، وہ ہوا کچھ یوں ہے کہ جاوید چودھری صاحب کا ایکسپریس نیوز پہ ایک پروگرام چلتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں 2 بندے تھے، مندوخیل صاحب پیپل پارٹی کی طرف سے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نون لیگ کی طرف سے، اور فردوس اشکوان صاحبہ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ملک میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پر اپنا بیان دیا۔ اس میں انہوں نے کافی زیادہ حکومت کو پر تنقید کی اور حکومت کی خامیاں بتائی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ تو یہ کہتے تھے، یہ تو یہ کہتے تھے۔ پہلا یہ۔ دوسرا فیکٹ یہ ہوا ہے کہ مندوخیل صاحب وہ بھی پارٹی کے بندے، کسی بھی صورت وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یار گورنمنٹ میں یہ نالاکیاں ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو فردوس اشکوان صاحبہ کے پاس ان کے جوابات تو تھے، لیکن 2 بندے پڑ گئے۔ تو فردوس اشکوان صاحبہ نے یہ کیا کہ مندوخیل صاحب جب بول رہے تھے تو بار بار ان کو ٹوکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے ٹوکنا شروع کیا تو مندوخیل صاحب کو بھی جب ان کی بات ہی نہیں سنی جا رہی تھی تو ان کو بھی تھوڑا غصہ آیا۔ تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ بھائی آپ پر کرپشن کے الزام تھے، اس لیے آپ کو اسلام آباد سے نکالا گیا۔ تو یہ بات ذاتیات پہ حملہ ہو گئی، اور فردوس اشکوان صاحب کو اس بات کا غصہ آیا۔ پھر انہوں نے اس بات پہ دوبارہ بات کی کہ بھائی آپ پہ کمیشن لینے کا الزام تھا۔ جب یہ بات آئی تو فردوس اشکوان صاحب کو اور غصہ آ گیا، تو پھر وہ ان کو آپ کہہ کے بات کر رہے تھے مندوخیل صاحب، اور فردوس اشکوان صاحبہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی جوڈو کراٹے کھیلتے ہیں، کبھی وہ بائک چلاتی ہیں، اور کبھی وہ پتھر توڑتی ہیں ہاتھ سے، تو باکسنگ کرتی ہیں کبھی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کہ ماشاءاللہ سے ہر لحاظ میں وہ اچھی ہیں، اپنا ان کو کافی برتری حاصل ہے ہر چیز میں۔ تو پھر ہوا کچھ یوں کہ فردوس اشکوان صاحبہ کی ہمت سے باہر ہو گیا، ان کی برداشت سے باتیں باہر ہو گئی۔ فردوس اشکوان صاحبہ جب وہ یہ نہیں سن سکتی تھی تو پھر ان کو غصہ آ گیا کافی، تو جیسے ہی بریک ہوئی وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، انہوں نے گالیاں دینی بھی شروع کر دی، مندوخیل کے ہاتھ بھی ہتھے پڑ گئی، ہاتھا پائی کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ تو ایک شریف آدمی تھے، انہوں نے اپنی جان بچانے کی ہی کوشش کی ہے،
کیونکہ عورت ذات ہے، نہ تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے، نہ آگے سے گالی دے سکتے تھے، نہ کچھ برا بھلا اس طرح کا کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ذاتیات پہ تھوڑا حملہ کیا جس کو فردوسہ شکمان صاحبہ برداشت نہیں کر سکی، اور پھر یہ حال ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو جواب نہیں آتا یا کوئی لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ کسی طریقے سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے پنجاب کے وزیر اطلاعات نے، مشیر اطلاعات نے اپنی جان چھڑانی چاہی تھی، لیکن بات بڑھ گئی، پھر ذاتیات پہ بات چلے گی، جب ذاتیات پہ بات چلے گی تو پھر ان کو غصہ آ گیا۔ تو دوستو ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی تو ہمارے رہنما ہیں، یہی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، اور یہ ایسا جب ہوگا تو جب ان میں تحمل نہیں ہوگا تو پھر ہم میں کیسے ہوگا؟ جب ان میں برداشت نہیں ہوگی تو پھر ہم میں کیسی ہوگی؟ یہ چیزیں سوچنے کے قابل ہیں، یہ سوچ کو بدلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا جو اپنے اوپر تنقید ہوتی ہے اس کو بھی۔ اگر حکومت میں کچھ خامیاں ہیں تو ان کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، اگر اپوزیشن کے پاس ناکامیاں ہیں تو ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں۔